ہم یہ کریں یہ کریں. اور کئی سارے بزرگ آگے سے کہہ دیتے ہیں ہاں جی آپ روزے بھی رکھیں، 1000 بار درود شریف پڑھا کریں، 500 بار یہ پڑھا کریں، 500 بار یہ پڑھا کریں. لیکن اس سب کے باوجود وہ کہتے ہیں مجھ سے ان گندے خیالات کا غلبہ ختم نہیں ہوتا، میں کیا کروں. بات یاد رکھیں، فطرت کے خلاف جو شخص زندگی گزارے گا نا، وہ 1000 وظیفے کرے کوئی کامیاب نہیں ہوگا. فطرت کے خلاف کام نہیں چلتا. ایک آدمی کو لگی ہے بھوک، تو بھوک کے وقت آپ اس کو کہیں جی آپ ایسا کریں نا، آج روزہ رکھ لیں، آپ مجھے روٹی چاہیے، آپ کہتے بھوک. اب تو انسان کے اوپر جو جنسی جذبات کا یا خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے نا، اس کا بھی وہی علاج ہے جو علاج بھوکے کا ہے. یہ بہت ناسمجھ لوگوں کی باتیں. اچھا یہ وہ پرانے بزرگوں نے اگر کسی کو کوئی تجویز کر دی ہے نا، یہ اسی تجویز پہ چل رہے ہیں سارے. ہر دور کی بیماریاں الگ ہیں، ہر دور کے علاج الگ ہیں، سمجھے نا. تو کئی دفعہ ساتھی ایسی بات پوچھتے ہیں یا پوچھنے میں جھجکتے ہیں نا، تو اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ آپ فطرت کی زندگی پر آ جائیں. بھوک کا علاج ہے روٹی، جذبات اور خواہشات کا علاج ہے نکاح. آپ اس کے بغیر آپ زندگی نہ گزاریں آپ. اور بعض اوقات ایسی حرام محبتیں، حرام لذتیں اس قدر غالب آ جاتی ہیں، اس قدر غالب آ جاتی ہیں کہ آدمی کو حلال کی طرف رہنمائی نہیں ہوتی پھر. اور کئی سارے بزرگوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ یہ جو بہریش اور بچے اور لڑکے، اس طرح کا جو ماحول جس آدمی کو مل جائے نا، یہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اپنی بارگاہ سے رد کر دیا ہے، اب یہ مردود ہو گیا ہے. اس لیے ماحول اپنا ٹھیک رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے جتنا جلدی ہو سکے نا اپنے حالات کو ٹھیک رکھنا چاہیے، اور حلال کی زندگی پر آنا چاہیے، حرام زندگی سے بچنا چاہیے. یہ کئی میری بات ریکارڈنگ میں سنیں گے تو ان کے لیے بھی یہ ہے، کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کھائے گا، ابھی تو نوکری نہیں ہے اس کی، بچیوں کی عمریں 32 سال ہو گئی ہیں، 30 سال ہو گئی ہیں، سر میں چاندی اتر آئی ہے، پریشانی کی زندگی ہے. اب ماں باپ کو معیار ہی نہیں ملتا. اب اس معیار کو دیکھتے دیکھتے ان پر دنیا کا اور غلاظتوں اور دنیا کی خباثتیں اس قدر غالب آئی ہیں کہ اللہ کا رنگ تو ان پہ کیا چڑھنا تھا، مجسمہ شیطان بنے ہوئے ہیں. مجسمہ روح مر چکی ہے روح. اس لیے ایک دو بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے نکاح کی دعوت کو عام کرنا چاہیے. اور بچے بچیاں جوان ہو جائیں، ان کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کو اس غلاظت سے بچایا جائے. یہ ہر ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی مشکل زندگی ہے یہ، لیکن پتہ نہیں کیوں آنکھیں بند کر کے رہتے ہیں، کیوں چشم پوشی ہوتی ہے اس بات سے، سب کچھ جاننے کے باوجود ایسا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بندہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے، اللہ کے تعلق سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ جو بیعت ہے نا، بیعت کرنا یا صحبت اچھی اختیار کرنا، یہ اس کے لیے ایک رہنمائی، ایک راستہ دینا ہے، راستہ دینا ہے اور ہدایات دینی ہے، ایسے کرو ایسے کرو. کرنا بندے نے خود ہوتا ہے، سمجھائیے نا جی. تو اللہ جل شانہ ہمارے اندر سے تمام ایسی قدرتوں اور فتنوں کو دور فرمائے جو تعلق مع اللہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہوں. اللہ کی محبت میں، اللہ کی معرفت میں جن چیزوں سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہو. سمجھ آ گئی جی؟ تو
اللہ رب العالمین اپنے رنگ کو ہم پہ غالب فرمائے، اللہ اپنی محبت کا وافر حصہ اللہ میں نصیب فرمائے، اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے، اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صدیق، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، صدیق ہی، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، میں بھی کہتا ہوں جو صدیق کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے، جس کو صدیق ذات باعث جماعت ثانی گزری ہے نا، کل تھی، سلسلہ نقشبندیہ کے پہلے شیخ ہیں نا، نقشبندی طریقہ جن سے چلا ہے نا وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چلا۔ اچھا، یہ ہمارے پہلے روحانی شیخ ہیں، اس لیے ہمارے طریقہ نقشبندیہ کو پہلے سلسلہ صدیقیہ کہتے تھے، تمہارے نام نے ہمیں پھیر دیا، کیا کہتے تھے؟ صدیقیہ۔ مشایخ نقشبند کے جب حالات لکھے جاتے ہیں نا تو سیدنا ابوبکر صدیق سے شروع ہوتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق سے۔ یہ کوئی بہت عظیم آدمی تھا۔ اچھا، کتنا عظیم آدمی تھا کہ ان کی صحابیت اور ان کی افضلیت پر اجماع امت ہے۔ کیا ہے؟ اجماع امت ہے۔ اجماع امت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اجماع امت کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، صرف خلافت نہیں، یہ مطلب یاد رکھیں۔ اچھا، صرف خلیفہ بلا فصل ہونا نہیں، افضل ہونا بھی۔ کیا ہونا؟ افضل ہونے پہ بھی اجماع ہے۔ اچھا، کیا دلیل ہے اس کی؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اتقیٰ کس نے کہا ان کو؟ اللہ نے کہا۔ اتقیٰ کس نے کہا ہے؟ تو ان کا افضل ہونا، ان کا متقی ہونا، اس پر امت کا اجماع ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی عمر پائی ہے؟ 63 سال۔ کتنی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ میں وہ آدمی ہے جس نے اللہ کے نبی کو بے دلیل مانا ہے۔ کیسے مانا ہے؟ بے دلیل مانا ہے۔ اور ایک زبردست بات آپ کو سناؤں کہ ایک موقع ایسا ہے معراج والا کہ جب حضور واپس تشریف لائے نا اور وہاں کی کچھ باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں تو کسی نے سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ ایک آدمی اگر ایسا کہے کہ میں رات کو ایسے گیا تھا اور یہ ہوا وہ ہوا تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا کون کہے؟ کون کہے؟ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہیں تو ٹھیک کہیں، پھر وہ کہیں تو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت مماثلت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت زیادہ مماثلت ہے۔ عمر کے اعتبار سے 63 سال آپ کی عمر ہے۔ بعد نبی آپ افضل البشر ہیں، خلافت میں بھی پہلا نمبر آپ کا، اور ساری کائنات میں انبیاء کے بعد متقی ہونے میں بھی، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے آپ کی حیات طیبہ میں پیغمبر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی آپ نے۔ یہ شرف بھی اور کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔
ایک شخص اور ہے بہت بڑا کہ ان کی بیٹی اللہ کے نبی کے حرم میں آئی، نکاح میں آئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ وہ برادر رسول ہیں، داماد رسول ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، گھر کے آدمی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو قربت کا تعلق ہے نا، سیدنا ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو دیکھا 37 سال۔ کتنے سال؟ سیدنا علی نے دیکھا ہے 17 سال۔ کتنے سال؟ 17 سال۔ ایک آدمی 37 سال کا ہو اور ایک 17 سال کا ہو تو دیکھ کے پہچانا جاتا ہے یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ باپ ہے، یہ۔ تو علی رضی اللہ عنہ کا مقام جتنا بھی اونچا ہو، اور واقعتاً اونچا مقام ہے، لیکن وہ رسول اللہ کے بیٹے کی جگہ ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام کوئی کتنا بھی کم کرے، وہ اللہ کے نبی کے باپ کی جگہ ہے۔ کیسے؟ علی نے بیٹی لی ہے اور صدیق نے بیٹی دی ہے۔ جو بیٹی دیتا ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ 711 891 کو کیا ہو گیا؟ گاڑی سیٹ پہ رہتا ہے۔ 711 891 گاڑی سائڈ پہ کریں۔ جو بیٹی دیتا ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، جو لیتا ہے وہ بیٹے کی جگہ ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا شیعہ مناظر گزرا ہے، اس کا مناظرہ ہے غالباً حضرت مولانا مہر محمد میاں والوی، یہ بڑا عالم گزرا ہے۔ یہ اس نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہوں، پہلے خلیفہ ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، خاندان کے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ وہ اگر چچا زاد بھائی ہیں تو عباس اور حمزہ کا کیا قصور ہے؟ قمر صاحب جاگنا ہوگا، تاروں کی بہاروں میں قمر کیوں افسردہ رہتے ہو؟ کتنی قیمتی بات میں سنا دی، آپ سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ نے کہا چچا زاد بھائی ہیں تو پھر حق تو عباس اور حمزہ کا تھا، وہ سکے چچا ہے، تو خلافت ان کو ملنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے کہا جی وہ اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے۔ کیا تھے؟ نے کہا حضرت علی اگر داماد تھے تو علی کے گھر نبی کی ایک بیٹی تھی، عثمان کے گھر تو نبی کی 2 تھی، تو پھر سیدنا عثمان کو بننا چاہیے تھا۔ اس نے کہا جی ہم سیدنا عثمان کی بیویوں کو حضور کی بیٹیاں مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا آپ کیا مانتے ہیں؟ اس نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اماں خدیجہ کے پچھلے گھر سے آئی ہیں۔ کہا کہاں آئی ہیں؟ کہا حضور کے گھر۔ کہاں آئی ہیں؟ کہا ان کو بیاہ کے کس نے دیا ہے؟ کہا حضور نے۔ کہا تھوڑی دیر آپ ہی کی مان لیں کہ حضور کی نہیں ہیں، اماں خدیجہ کے پچھلے گھر سے آئی ہیں، آئی نبی کے گھر ہے، حضور نے رخصت کیا ان کو۔ کہا حضور نے رخصت کیا ہے۔ کہا یہ بھی کوئی تھوڑا اعزاز ہے، یہ بھی کوئی تھوڑا اعزاز ہے کہ حضور کے گھر سے رخصت ہو کے گئی ہیں۔ تو آپ کے نام نے ہمیں بہت پیچھے لے گیا ماضی کی طرف۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی
مناقب اور فضائل جو ہے نا، قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے نا، اس پر شاید میں نے کوئی بیان بھی کیا ہے پہلے کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ ایک عرب عالم نے لکھا ہے کہ یہ جو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن کا ہے نا، امت کا کوئی فرد بھی کسی آدمی کے ساتھ کبھی کوئی اپنی پریشانی کا ذکر کرے نا تو اس کو آگے سے مزید پریشان نہ کرے، وہ اس کو پریشان نہ کرے، بلکہ اس کو اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو حوصلہ یوں دے جس طرح اللہ نے صدیق اکبر کو حوصلہ دیا، صدیق اکبر کو حوصلہ دیا کہ محبوب پیغمبر آپ سیدنا ابوبکر سے کہیں کہ لا تحزن، آپ غم نہ کرو، آپ بھی غم نہ کرو۔ اچھا شادی ہو گئی ہے، ہو جائے گی، غم نہ کرو۔ اچھا ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، میں ساتھ ہوں آپ کے۔ تو فرمایا کبھی بھی کسی پریشان حال آدمی کو دیکھو نا، آپ اس کی پریشانی دور نہیں کر سکتے، آپ تھوڑا سے حوصلہ افزائی کے کلمات یہ کہہ دو، میں جو تیرے ساتھ ہوں، کیوں پریشان ہو، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے جو ہو سکا ہم کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ بندے کی بات ہی ہوتی ہے، کام ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچی شان ہے آپ کی، اور کتنی بڑی سعادت ہے آپ کی۔ آپ نے جو اوصاف نبوت کے ہیں نا، نبوت کے کہ نبی جو ہیں، نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی کوئی کام ایسا نہیں کرتے کہ جو نبوت ملنے کے بعد کوئی آدمی انگلی اٹھا سکے کہ تم نے فلاں وقت یہ کیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ کمال بخشے تھے کہ آپ نے جب تک اسلام نہیں بھی لایا تھا تو اس وقت بھی جوا نہیں کھیلا، شراب نہیں پی، ایسا کوئی کام نہیں کیا جو اسلام میں آنے کے بعد اسلام نے اس کو ممنوع کہا ہو۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ جو 22 جماعت ثانی کل گزر گئی نا، ہم تو جلوس نکالنے والوں میں نہیں ہیں، قمر صاحب ہم سے تو یہ کام نہ ہو سکا، جلوس تو نہیں نکال سکتے، لیکن چلو آپ کی بارگاہ میں اتنا نذرانہ عقیدت ہم نے بھی پیش کر ہی دیا جی، اتنی اللہ تعالیٰ سیدنا ابوبکر صدیق کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ 891 نمبر گاڑی ہے، 891 نمبر، 891 چلو صدیق ہو، پھر مرید کر ہی دیں۔